الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. قیاس جو کیا گیا قاعدہ لا ضرر کا استصحاب سببی و مسببی کے ساتھ، یہ قیاس درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس میں مال فارق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عیب بھی موجود ہے کہ ہم دو لا تنقض نہیں رکھتے ہیں استصحاب کے باب میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ استصحاب شک سببی کا شک مسببی پر حکومت رکھتا ہے، تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک لا تنقض دوسرے لا تنقض پر حکومت رکھتا ہے، بلکہ واقع مطلب یہ ہے کہ جب شک کے در سببی میں استصحاب جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسبب میں استصحاب شرعاً جاری ہی نہیں ہے، یعنی موضوع نقض یقین بشک تحقق ہی وجود میں نہیں آتا ہے مسببی میں۔ اگر ایک پانی مشکوک الکریات ہو کہ جس کی حالت سابقہ کریات تھی، لیکن وضع فعلی کے لحاظ سے ابھی مشکوک ہے، اس مشکوک الکریات میں جو حالت سابقہ کریات رکھتا تھا اس میں ہم استصحاب جاری کریں گے اور پانی کو کر قرار دیں گے۔ اس کر قرار دینے کے بعد ابا کو، جو ابا ہماری نجس ہو گئی تھی، اس ابا نجس میں السلام علیکم ہم ابا نجس کو اسی مشکوک الکریات پانی میں ڈبوتے ہیں، جس طرح آب کر میں ڈبوتے ہیں اس طرح اسی مشکوک الکریات میں ڈبویا۔ اب یہ ابا جو قطعاً نجس تھی، اب ڈبونے کے بعد جب نکالی تو ابتداء نظر میں، ابتداء امر میں، چونکہ آپ شک کے سببی آب رکھتے ہیں کہ کور ہے کہ نہیں، اس کے ذیل میں شک کے مسببی ابا میں پیدا ہوتا ہے،
اور ابا کے پاک ہونے میں بھی شک ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی آپ ایک طرف سے نہیں جانتے ہیں کہ حل الماء کر ام لا، حل صارت طاہرا ام لا، پانی کے کر ہونے میں شک ہونے کا نتیجہ یہ ہے لباس سے قطعی و نجس اسی پانی سے چونکہ دھویا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں اس ابا میں بھی شک ہے کہ یہ پاک ہوئی یا نہیں۔ اگر یہ پانی بحسب واقع کر تھا تو اس اباء نجس کو پانی میں لے جانے کے نتیجے میں پاک کر دیا ہوگا اس پانی نے۔ اما اگر آب بحسب واقع قلیل تھا تو یہ اباء نجس آب قلیل میں ڈالنے کے نتیجے میں نہ خود یہ کہ ابا پاک نہیں ہوگی بلکہ الٹا پانی کو بھی نجس کر دے گی کیونکہ قلیل تھا۔ بنابر ان کے قلیل پانی منفعل ہو جاتا ہے نجاست کے لگتے ہی۔ ابتداءً انسان کہتا ہے کہ یہاں پر دو استصحاب جاری ہے، ایک استصحاب پانی میں جاری ہے بلحاظ ان کی حالت سابقہ کریات رکھتا تھا تو ہم کہتے ہیں کان ھذا الماء کرًا، الآن مشکوک الکریات فیستصحب الکریات ویحکم بکریت ھذا الماء۔ یہ ایک استصحاب ہے جو بادی نظر میں جاری ہوتا ہے، اور ایک استصحاب وہ ہے کہ جو ابا میں جاری ہوگا، اس لیے کہ ابا کان قبل التطہیر بھذا الماء نجسا قطعا، ابا پاک کرنے سے پہلے قطعا نجس تھی، والآن کہ تطہیر پہ آب ہوا ہے شک کرتے ہیں کہ آیا کر پانی تھا یا نہیں، تو ایسی صورت میں استصحاب بقاء نجاست ابا ہے کیونکہ اس کا کر ہونا معلوم نہیں ہے۔ یہ دو استصحاب کریات، استصحاب نجاست ابا، یہ دو استصحاب اس طرح جاری ہے کہ اگر
کر کو غلبہ دیں تو کپڑا پاک ہے، کپڑے کو غلبہ دیں تو نہ صرف یہ کہ خود نجس ہوگا بلکہ پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ استصحاب آبا پر تقدم رکھتا ہے، اس لیے کہ آبا کا شک مسبب ہے از ان کے کر میں دھونے کے بعد شک پیدا ہوا ہے، اور پانی کا شک استصحاب سببی ہے، کیونکہ کپڑا پانی میں ڈالنے سے پہلے ہی وہ استصحاب رکھتا تھا اور سبب بنتا ہے کپڑے کے پاک ہونے کا۔ جب ہم نے لا تنقض استصحاب کو سبب میں حاکم قرار دیا تو وہ لا تنقض مسبب پر حاکم نہیں قرار دیا ہے، اس لیے کہ حاکم کی موجودگی میں محکومیت والا استصحاب اصلاً جاری ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ نے سبب کے اندر استصحاب کو جاری کر دیا، یعنی پانی کو کر مان لیا، ھذا الماء محکوم شرعا بالکریۃ، یہ پانی استصحاب کی بنیاد پر جب شرعی طور پر کریت کا حکم رکھتا ہے تو آپ کو کب نجاست آبا میں شک ہوگا؟ آپ کیوں آبا میں شک کر رہے ہیں جب شارع مقدس خود کہہ رہا ہے کہ ھذا الماء کر، اور آپ نے اس کر میں اپنی آبا کو دھویا ہے، پس آبا کی نسبت کوئی شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ آب کر میں دھونے کے بعد تطہیر واقع ہو گیا ہے اس آبا میں۔ لطیف تر بیان کے اعتبار سے یوں کہیں کہ شارع مقدس خود آ کے کہتا ہے کہ یہ کر ہے، آثار کر اس پر مترتب کریں، اور یکی از آثار کریت طہارت آبا ہے۔ جب آپ نے اس آبا کو دھو لیا اس پانی میں تو استصحاب اول کریت کہتا ہے کہ آپ کی آبا پاک ہے۔ خود شارع حکم بطہارت آبا قرار
دیتا ہے، حکم بطہارت ابا قرار دینے کے بعد کون سا یقین و شک اس میں آ جایا کرتا ہے مستقیماً۔ شارع نے گویا آپ کی ابا کو پاک قرار دیا، جب پاک قرار دیا شک ہی نہیں تو استصحاب مسببی کہاں جاری ہوگا؟ بس اس لیے اس مثال میں صرف ایک ہی استصحاب ہے جو جاری ہو رہا ہے، استصحاب سببی حاکم بر استصحاب مسببی ہے، مسببی والا استصحاب ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ ایک لا تنقص دوسرے لا تنقص پر حاکم ہو گیا ہے۔ یہاں دوسرے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس تشبیہ کو جو دلیل دوم میں دیا گیا ہے، ہم اس دلیل دوم کو نہیں مانتے ہیں کہ ایک لا ضرر دوسرے لا ضرر کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، اذا تعارضا تساقطا رد الی الاصل، اصل یہ کہ قائد سلطنت چلے گا اور مالک اپنے مکان میں کنواں کھود سکتا ہے۔ اس دلیل کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہاں البتہ دلیل اول درست ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ لا ضرر انصراف رکھتا ہے اس ضرر میں کہ جہاں پڑوسی کو ضرر پہنچ رہا ہے کنواں کھودنے کے نتیجے میں، اس مورد میں یہ روایت شامل ہی نہیں ہے، انصراف رکھتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ بس اس بنیاد پر ہم نے دلیل اول کو مانا، دلیل دوم کو نہیں مانا ہے۔ ایک اور فرض اس مسئلے میں ہے جس کو پھر مثال کے ذریعے سے ملاحظہ کریں گے۔ اما اگر اس دوسرے فرض کو دیکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا اس سے شباہت تو رکھتا ہے، لیکن اس سے فرق رکھتا ہے پہلی مثال سے۔ اگر مالک تصرف کرے اپنے مکان میں تو غیر کو ضرر پہنچتا ہے، اور اگر مالک تصرف نہ کرے از ناحیہ ترک تصرف، ضرر بخود مالک متوجہ ہے۔ لیکن یہاں پر وہ ضرر نہیں ہے بلکہ ضرر مالی تو ہے ہی نہیں، بلکہ حرج ہے، ضرر نہیں ہے۔ مثلاً مالک کے جو چاہتا ہے اپنے گھر
پر ہمسائے کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا باغچہ بنانا چاہتا ہے، اب جب چھوٹا سا باغچہ بنائے گا اور اس میں پانی دینا شروع کرے گا تو اس سے ہمسائے کی دیوار کو نقصان پہنچے گا، اور اگر وہ باغچہ نہیں بناتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مالی جہت سے، اس لیے کہ یہ باغچہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر اس کو ترک بھی کر دیا جائے تو مالک کو کوئی ایسا ضرر مالی نہیں، لیکن اسی مقدار میں کہ مالک کے ہاتھوں کو باندھ دینا اور کہیں کہ وہ باغچہ بنا نہیں سکتا ہے، اپنی منزل میں اس کے لیے ممنوع ہے، خود یہ اس پر پابندی لگانا اپنی ہی منزل و اپنے ہی گھر میں، ربما یقال ان کی یہ خود پابندی ایک ضرر ہے، اگر اس کو ضرر نام نہ بھی دیا جائے تو حرج بر مالک ہے، چونکہ ضرر میں ضرر مالی اگر ہم لے کر آتے ہیں اور کہیں کہ یہ ضرر مالی نہیں ہے اس لیے ضرر نہیں ہے، لیکن خود حرج بر مالک ہے کہ مالک کے آزاد کو اپنی ہی ملکیت میں محدود کر دیا جائے اور کہا جائے کہ آپ کو حق نہیں کہ آپ باغچہ بنائے ہیں۔ یہ مسئلہ حرج پیش کرتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ دائر ہے اس کے درمیان کہ باغچہ بنائیں تو غیر کو ضرر پہنچتا ہے، اگر کہیں کہ آپ کو باغچہ بنانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ حرج بر مالک ہے، اگرچہ کہ ضرر مالی جو موجب نقص مالی ہو یہاں نہیں ہے، لیکن حرج تو ہے کہ مالک کو اپنے ہی ملکیت میں بعض جہات سے تصرف کا حق نہ دیا جائے۔ یہ مثل ترک کے چاہ و ترک کے کنویں کی طرح نہیں ہے کہ کنواں اگر گھر میں نہ کھودا جائے تو مشکلات مالی پیش آ سکتی ہے کہ ہر ہفتے ٹینکر بھرا کر کے کنویں میں ڈالا جائے اور وہ فرض کریں کہ 7,000 کا ٹینکر ہے تو ہر مہینے 28,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، ایسا باغچے میں تو نہیں ہے۔ تو اب تعارض بین قاعدہ ضرر و قاعدہ لا حرج ہے، قاعدہ لا ضرر اور لا حرج
آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں قاعدہ لا ضرر لا حرج پہ مقدم ہے یا لا حرج لا ضرر پہ مقدم ہے، کس کو ایک دوسرے پر مقدم قرار دیا جائے گا یا کوئی اور راہ حل اس کے درمیان موجود ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ